موضوع الدرس التحديد للمشركين وتسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم سورة الحجر تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقوله تبارك وتعالى الذين يجعلون مع الله إلها آخر وسوف يعلمون تهديد شديد ووعيد أكيد لمن جعل مع الله معبودا آخر. ان لوگوں کے لیے سخت دھمکی ہے، تہدید ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے سوا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بنا رکھے ہیں. اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ پہلی آیات میں ہے کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے استہزاء کرنے والوں سے، ہم کافی. آگے ذکر کر دیا کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ بھی الہ بناتے ہیں تو یہ بھی تسلی ہے کہ میرے مدنی آپ کیوں گھبراتے ہیں، یہ صرف آپ کی تکلیف تو نہیں کرتے، انہوں نے تو میرے ساتھ بھی خدا بنا رکھے ہیں. تو اس میں بھی تسلی ہے کہ آپ کوئی غم نہ فرمائیں، ہم جانتے ہیں اور ان کو ان کا انجام جو ہے وہ مل جائے گا کہ انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ يَا مُحَمَّدْ صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّكَ يَحْصُلُ لَكَ مِن نَّزَاهٌ لَكَضِيقَ صَدْرٍ وَإِنْ كَبَازٍ فَلَا يُهِيدَنَّكَ ذَلِكَ وَلَا يُسْنِينَكَ عَنْ إِبْلَاغِكَ رِسَالَةَ اللَّهِ. اللہ نے فرمایا میرے محبوب ہم جانتے ہیں جو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ جب ایک اللہ کا پیغمبر ہو، اللہ کی طرف بلانے والا ہو، جنت کی طرف بلانے والا ہو، جہنم سے چھڑانے والا ہو، پھر اس کی نعوذ باللہ استہزاء اور تضحیق کی جائے تو اس کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے. اللہ نے فرمایا ہم جانتے ہیں آپ کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن آپ کو یہ چیز جو ہے اپنے راستے سے بالکل نہ ہٹائے. آپ اللہ کی دعوت دیتے رہیں، تبلیغ فرماتے رہیں. وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ كَافِيكَ وَنَاصِرُكَ عَلَيْهِمْ. اور اللہ پر ہی توکل رکھیں، اللہ کافی ہیں. فَاشْتَغِلْ بِذِكْرِ اللَّهِ وَتَحْمِيدِهِ وَتَسْبِيحِهِ وَعِبَادَتِهِ الَّتِي هِيَ الصَّلَاةُ. اور ان تمام چیزوں کا علاج کیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مشغول کر دو، اللہ کا حمد بیان کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو، کیونکہ دلوں کا اطمینان جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ملتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. وہ دولت سے بھی نہیں ملتا، وہ اقتدار سے بھی نہیں ملتا. آپ نے دیکھا کتنے اربوں پتی لوگ ہیں لیکن نیند ہی نہیں آتی جب تک گولیاں نہ کھائیں. آپ نے دیکھا ہے کتنے اقتدار کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کو بھی آرام نہیں آتا جب تک بیچارے گولیاں نہ کھاتے ہوں. لیکن یہ اللہ والے ہیں، سڑک پہ بھی سو گئے تو سو گئے. اس لیے کہ اللہ کی تسبیح اور تحمید اور اللہ کے ذکر میں اطمینان قلب ہے، اور اسی کے ساتھ انسان کی ساری معاملات درست ہو جاتے ہیں. اور سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ نماز. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. آپ اپنے رب کی تسبیح و تقدیس بیان فرمائیں حمد کے ساتھ، اور آپ ہوں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ. كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة عن نعيم بن عمار أنه سمع رسول الله
صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تعالی یا ابن آدم لا تعجز برکعت من اول النہار اکفک آخرہ۔ حضرت نعیم ابن عمار کہتی ہیں کہ میں نے حضور پاک سے سنا، آپ نے فرمایا کہ اے ابن آدم تم کو 4 رکعتیں پڑھنے سے تو عاجز نہ آ جاؤ، اگر تم صبح کو 4 رکعتیں پڑھ لو گے تو شام تک اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ۔ معنی یہ ہے کہ ایک تو فرض نماز ہے، اس کے علاوہ جو نماز اشراق ہے، اور وہ اشراق یہ ہے کہ سورج نکلنے کے 15-20 منٹ بعد، یہ جو یہاں گھڑیوں میں ٹائم لکھا ہے نا شروع کی، یہ سورج نکلنے کا ٹائم ہے، اس کے 15 منٹ بعد 20 منٹ بعد نماز کا وقت ہوتا ہے۔ اور اشراق کے اندر آپ 2 رکعتیں پڑھیں تو جائز ہیں، اور 4 رکعتیں پڑھیں تو اور زیادہ ثواب اور اجر ہے۔ اور اشراق پڑھنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو آدمی مسجد میں نماز پڑھے، کسی مسجد میں ہو، کسی دنیا میں ہو، اور نماز کے بعد مسجد میں ہی بیٹھ جائے اللہ کے ذکر میں، اور کوئی دنیاوی بات نہ کرے، قرآن پڑھتا رہے، ذکر کرتا رہے، یا خاموش ہی بیٹھا رہے، جب سورج کی رمح ایک نیزے کے برابر اونچا ہو جائے تو کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھ لے تو اس کو ایک کامل عمرہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، آپ عمرے میں جاتی ہیں، احرام باندھتی ہیں، طواف کرتے ہیں، صفا دوڑتے ہیں، سر مڈاتے ہیں، لیکن صرف 2 رکعت پڑھنے سے آپ کو کامل عمرہ مل جاتا ہے۔ رواه ابو داود والنسائی من حدیث مقبول عن کثیر بن مرۃ بنحوہ ولہذا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضره امر صلی اللہ، اسی لیے میرے مدنی پاک رحمت دو جہاں کی عادت مبارک تھی کہ جب کوئی مشکل پیش آتی فوراً نماز، ہر مشکل کا حل جو ہے وہ نماز ہے۔ سورج کو گرہن لگے تو نماز، چاند کو گرہن لگے تو نماز، اسی طرح اگر کوئی دشمن حملہ کرنا چاہتا ہے تو نماز، تو نماز ہی انسان کے لیے بہت بڑی ڈھال بن جاتی ہے۔ اللہ نے حکم دیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ قال البخاری قال سالم الموت، یقین سے مراد کیا ہے؟ موت، کیونکہ موت ایک ایسی یقینی چیز ہے جس کا کوئی بھی دنیا میں انکار نہیں کر سکتا۔ آپ اپنے رب کی عبادت میں رہیں موت تک، یہ نہیں ایک دن کر لیا پھر چھوڑ دیا۔ وسالم هذا هو سالم بن عبد الله بن عمر كما قال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثنا طارق بن عبد الرحمن سالم بن عبد الله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين قال الموت، یقین سے کیا مراد ہے؟ موت۔ وهكذا قال مجاهد بن حسن وقتال عبد الرحمن بن وغيره، والدلیل علی ذلک قوله تعالی اخبارا عن اہل النار۔ اسی طرح جیسے قرآن پاک میں ہے کہ جہنمی بھی یہ کہیں گے کہ ہائے کاش ہم نمازیوں میں نہیں تھے، اگر ہم نماز پڑھنے والے ہوتے تو آج ہم بھی جہنم میں نہ ہوتے۔ قالوا لم نک من المصلین وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، نہ تو ہم عبادت بدنی کرتے تھے اور نہ ہی کبھی مسکینوں کو کھانا کھلاتے، نہ عبادت بدنی نہ عبادت مالی۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور جو جیسی باتیں کہہ رہا تو ہم بھی ان کے ساتھ مل جاتے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم قیامت کا بھی انکار کرتے تھے کہ کوئی قیامت نہیں، کوئی دنیا کے مرنے فنا ہونے کے بعد دوبارہ کوئی عالم نہیں، حتیٰ أَتَانَا الْيَقِينُ کہ موت آ گئی۔ وفي الصحيح من حديث الزهري عن خارجة بن زيد بن سعد عن أم العلاء امرأة من الأنصار أن رسول الله لما دخل على عثمان بن مسعود وقد مات قالت أم العلاء رحمة الله عليك والصاحب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله، فقال صدما يديك أن الله أكرمه فقل بأبي وأمي يا رسول الله فمن؟ فقال أما هو فقد جاءه اليقين وإني لأرجو له الخير۔ اس حدیث پاک میں بی بی ام العلاء سے روایت ہے، یہ انصاری عورت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جب عثمان ابن مظعون فوت ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور تشریف لے آئے تو اس کی بیوی جو تھی وہ کہنے لگی رحمت اللہ علیک ابا صاحب، اللہ کی تجھ پہ رحمت ہو، فشہادتی علیک، میں گواہی دیتی ہوں اللہ تمہیں عزت دیں گے، اللہ تمہیں اکرام دیں گے اگلی دنیا میں بھی۔ حضور نے فرمایا اللہ کی بندی تمہیں کیسے پتہ ہے کہ اللہ اس کو عزت دیں گے؟
انہوں نے کہا حضور اور کس کو فریضت دیں گے؟ وہ صحابی ہے، ساری زندگی عبادت میں گزری ہے، اس لیے میں کہہ رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا دیکھو اما ہوا فقط جا، اس پر موت آ گئی ہے، میں بھی امید کرتا ہوں انشاءاللہ خیر ہوگی، لیکن آپ گواہی نہیں دے سکتی، کسی کو پتہ نہیں کسی کا کیا حال ہوگا۔ کتنے یعنی آپ حیران ہوں گے کہ بظاہر کتنے فاسق فاجر لوگ، لیکن خاتمہ ایسا ہوا کہ دنیا حیران ہو گئی۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ نے ہدایت کر دی۔ اچھا کتنے اچھے لوگ آپ پہ ظاہر لیکن بھٹک گئے، کوئی قادیانی بن گیا، کوئی مرزائی بن گیا، کوئی دہریہ بن گیا، کوئی نعوذ باللہ قرآن کا حدیث کا انکار کرنے لگ گیا، کوئی گستاخی رسول پہ آ گیا۔ یہ اللہ کا مرضی ہے، اللہ، اس لیے اللہ سے رحمت کی امید رکھیں، لیکن قطعی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ وَيَسْتَدِلُّ بِهَذِهِ الْآيَاتِ وَيَقْوَةُ الْآيَاتِ الْيَقِينِ عَلَىٰ أَنَّ لِعِبَادِكَ الصَّلَاةَ عَلَيْهَا فَوَاجِبَةٌ عَلَى الْإِنسَانِ مَا دَامَ عَقْلُهُ ثَابِتًا فَيَسْتَدِلُّ بِحَسَبِ حَالِهِ۔ اس آیت سے علماء نے ایک مسئلہ بھی نکالا ہے کہ جب تک موت آئے اللہ کی عبادت کرو۔ انہوں نے کہا معنی یہ ہے کہ موت تک انسان کا عقل جب تک ثابت ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ نماز ادا کرے۔ کھڑے ہو کے نہیں کر سکتا، بیٹھ کے کر لے، لیٹ کے کر لے، اشارے سے کر لے، لیکن نماز کسی حال میں بھی اس کو نہیں چھوڑنی چاہیے۔ کما ثبت فی صحیح البخاری ان عمران بن حسین رضی اللہ عنہ قال صلی قائما، کھڑے ہو کے پڑھو، فإن لم تستطع فقاعدا، اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو پھر بیٹھ کے بھی پڑھو، فإن لم تستطع فعلى جنب، اگر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کے بھی پڑھو۔ وَيَسْتَدِلُّ بِهَا عَلَىٰ تَخْطِئَةِ مَنْ ذَهَبَ مِنَ الْمَلَاحِدَةِ ان المراد بالیقین المعرفہ۔ مفسر فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جو لوگ یقین کا معنی معرفت کرتے ہیں، ملاحدہ ملحد لوگ جو دین میں تبدیلی کرتے ہیں، پتہ لگ گیا کہ یقین سے مراد موت ہے۔ فَمَتَى وَصَلَتْ مِنَ الْمَعْرِفَةِ سَقَطَ التَّكْلِيفُ۔ وہ کہتے ہیں جی جب آدمی جو ہے نا جی وہ مقام معرفت پہ پہنچ جاتا ہے، اس پر پھر اس کی عبادات ساری معاف ہو جاتی ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ کے پیغمبر سرکار دو عالم عالم بیماری میں بھی اگر پوچھے اصل الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی، ہر وقت فکر تھی تو نماز کی۔ ذرا جب آپ کو بیماری میں چلنے کی توفیق ہوئی تو آپ حضرت علی اور حضرت فضل رضی اللہ عنہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بھی مسجد میں آئے اور بیٹھ کے نماز پڑھی۔ اس لیے نماز اتنی اہم چیز ہے۔ تو یہ کہنا کہ فلاں جو ہے وہ تو جی اللہ سے مل گئے اور اللہ تک پہنچ گئے، ان کو عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو کسی قسم کے، وہ تو پہنچے ہوئے لوگ ہیں، وہ تو واصل باللہ ہیں، اللہ میں فنا ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ بہت سارے لوگ یہاں بھی آتے ہیں حج میں، اپنے ہوٹل میں بیٹھے رہتے ہیں، حرم کی نماز نہیں پڑھتے۔ ایک ان کے پیر صاحب آئے تھے، اس سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ نماز پڑھنے نہیں جاتے؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، مجھے تو عبد القادر جیلانی یہاں نماز پڑھانے آتے ہیں، میں ان کو چھوڑ کے کیسے چلا جاؤں؟ اچھا اسی طرح بہت سارے جھوٹے پیر ہیں جو پاکستان میں ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں نماز پڑھو گے، وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے بندے ہمارے مرشد تو روز نماز مکہ مدینے میں پڑھتے ہیں۔ یعنی اندازہ کرو، نماز مکہ مدینے میں پڑھتا ہے، روٹیاں ہماری توڑ رہا ہے۔ بھائی مکہ مدینے والے اس کو کھانا نہیں دیتے، بس ایک جھوٹ ہے، اور لوگوں کے دماغوں میں پردے پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے ان کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ چونکہ جب کوئی کسی کو کہہ دے کہ بھئی نماز بھی معاف، روزہ بھی معاف، بس پیر کا دامن مضبوط پکڑو، پیر مضبوط ہے تو تمہیں چھڑا کے لے جائے گا، پتہ نہیں مضبوط سے کیا مراد ہے، کہاں چھڑا کے لے جائے گا۔ اس طرح فرماتے ہیں کہ ہذا کفر و ضلال و جہل، جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ واصل باللہ ہو گیا، تکلیف معاف ہو گئی، وہ گمراہی ہے، جہالت ہے۔ فإن الأنبياء عليهم السلام كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته۔ اللہ کے پیغمبر جو تھے وہ تو سب سے زیادہ اللہ کی صفات کو جاننے والے تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو سب سے بڑی معرفت حاصل تھی،
وما يستحق من التعظيم وكانوا هذا اعبد اکثر الناس عبادت ومواظبۃ اللہ فی الخیرات الحین الوفات، اس کے باوجود وہ سب سے زیادہ عبادت کرنے والے تھے. یعنی حضور رات کو جب تہجد پڑھتے تھے نا جی، تو تہجد میں 8 پارے بھی کبھی کبھی آپ پڑھتے تھے، اور کھڑے کھڑے آپ کے پاؤں جو تھے نا ان پہ ورم آ گئے. ایک دن بی عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اتنی مشقت آپ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے تو آپ کو بتلا دیا ہے کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا، تو پھر محنت کرنے کا کیا فائدہ؟ فرمایا اللہ کی بندی، جس رب نے مجھے یہ مقام دیا ہے، افلا اکون عبدا شکورا، میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اس کا شکر نہ کروں؟ تو یہ عالم ہوتا تھا انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا. وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِالْيَقِينِ هَاهُنَا الْمَوْتُ كَمَا قَدَّمْنَاهُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى الْهِدَايَةِ وَعَلَيْهِ الْإِسْتِعَانَةُ وَالتَّوَكُّلُ وَهُوَ الْمَسْئُولُ أَن يَتَوَفَّانَا عَلَى أَكْمَلِ الْأَحْوَالِ. اللہ ہمیں صحیح ایمان کے ساتھ موت دے. اللہ تعالی آخری وقت میں جو کلمہ زبان سے جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فإنہ جواد کریم، اللہ بڑے کریم ہیں کہ وہ ہمارے حالات کو درست فرما دیں. آخر تفسیر سورۃ الحجر والحمد للہ رب العالمین، یلی سورۃ النحل، واللہ اعلم.